لیکن ایک چیز ہے بھی آہستہ سانس لے کہ خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے پھولوں سے بھی طبیعت حضور کی، ادب لازمی ہے اور ادب کا خیال کرنا ہے، سب کچھ ادب سے ہی ہے۔ اور اللہ پاک میرا اور آپ کا ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ اور حضور کا ذکر کر دیتے ہیں تو پھر میرا دل ہے نقش بندی اور نقش بندیوں کے تاجدار کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ۔ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، اس لیے کہ میں بات کہا کہ سب کے ذوق اور حاضری بھی ہو جاتی ہے، جب بندے ایک لفظ بھی پڑھتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں تو ظاہر حاضری تو بنتی ہے۔ جب گرے کوئی نہ آیا بالکل بات بھی ساری چاہتے ہیں جب انسان گرتا ہے تو جو آج کا سراج و زمانہ ہے، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، آدر رکھی نبی کے نام نے۔ اس کا یہ پکا میرا ایمان ہے کہ میرے آقا کے بغیر آج بھی کل بھی چھوڑتی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے آ جانا تیرا کام ہے، ادھر بھی میرے آقا نہیں اٹھانا ہے، قیامت کے دن بھی میرے آقا نہیں اٹھانا ہے۔ اس میں کوئی گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے، پھر دل کھول کے پڑھیں جب گرے کوئی نہ آیا۔ واہ بھی بڑی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ ایک بات زبان سے نکلنا چاہیے، جب گرے کوئی نہ آیا آدر رکھی نبی کے نام نے، جب گرے کوئی نہ آیا کر رہا ذکر میں سرکار کا ذکر میں سرکار کا گنبد خضرا ہے میرے سامنے۔ کاش ہم سب کے لیے یہ ہو جائے، ہم سب کے لیے ایسا ہو کہ گنبد
سنبل خزلہ ہو، ہم نے ہاتھ باندھے ہو سامنے سنبل خزلہ ہو اور ہم بولے کر رہا ہوں ذکر میں سرکار کا گنبد خزرا ہے میرے سامنے، آبرو رکھی لبی نام نے اور میری ستارے بر دیے، نوری سامنے سرکار کے روزے کی میری آنکھوں میں ستارے بر دیے، بر دیے، بر دیے، بر دیے، شہر فتح کی سہانی شام میں، شہر فتح کی سہانی شام نے، اور آبرو رکھی نبی نام میں، منتشر کے جو نے یکجا کیا، لیکن اسی آپ نے تو ایک جگہ پہ کہ پوری کائنات جڑی بکھری ہوئی تھی جدا کوئی والی وارث ہے ہی نہیں، انہوں میرے آقا نے آن کے سمیٹیا سنبھالیا، ایک جان جیتا، ایک دل جیتا، ایک چیز بنا کے حضور نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ آج تو مسلمان سارے بھائی 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 کا حق بیان مانتا ہے، منتشر کے جو نے یکجا کیا، رحمت عالم تیرے پیغام نے، اور آبرو رکھی نبی نام نے، پھر پر یہ جب گرے کوئی نہ آیا، بھئی ایسے پڑھتے رہے فائدہ ہوگا قیامت کے دن، حشر میں سب کی مٹائی اشہری، یہ تو بہت بڑی گرمی لگی، انہیں کہا جلدی کار ملو پانی ملو، اتنی پیاس لگی کہ میرے کو برداشت نہیں ہو رہا، لیکن کائنات کا کوئی پانی نہیں حشر والی پیاس نہیں کہ بجھا سکتا، صرف ایک کی چیز ہے، حشر میں سب کی مٹائی اشہری، سابیے کوثر کے شیریں جام نے، اور آبرو رکھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سلطان الانبیاء، حبیب کبریا، شب اسرا کے دولہ، شافع روز جزا، نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرکار مدینہ، سرور و قلب و سینہ، منتھار نبی، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لادگار درود و سلام ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد تمام ثناخوان مصطفیٰ بانی محفل تو جتنے بھی میرے آقا کے غلام بڑے بزرگ دوست عزیز سب بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بشارت صاحب مجھے کہہ دیتے ہیں کہ بھی بات پنجابی میں کریں، میری اصل چیز یہ ہے، سب سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ آہستہ سانس لے کے خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے پھولوں سے بھی طبیعت حضور کی، پریا بیٹھی ہوئے نا، مطلب کہ پنچایت پریا بیٹھی ہوئے کہ کوئی ایویں بے بے بندہ اٹھ کے گل کرے تے بزرگ جیڑا انہوں وقت کہندے نے میں محفل سے نہیں کہنا چاہتا جو کون ہوندا ہے، اسی طرح ماں باپ وڈے گل کرتے ہوں چھوٹا اٹھ کے جان بوجھ کے اس گل چ بولے تے کی لوگ کہندے نے میں یہ گل نہیں کرتا، ایک پاسے علماء صوفیاء درویش بزرگ ثنا خان نعت خان، بلکہ سادہ ایمان ہے، اسی کی کہنے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سبحان اللہ، آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہیں، میں کیا کہ نبی پاک سدیا ہوئے کہ تو کروں میں آخر کے وضو بھی نہ کر کے آئے،
سدیا ہوئے نبی پاک نے تے تو کدوں محفل وچ وضو بھی نہ کر کے آئے صدقے جاواں تینوں سدیا ہوئے دعا جہاناں دے بعد محفل جان کے یہ نہیں بیٹھی رہو ہو بندے بھی راتی مولوی آیا ہو کیا بات ہے جی بڑا ہی ساری پاریا مولوی پر انج نہیں گل ایک ہوندا مولوی ایک ہوندا مولوی مولوی تے گھٹ نے تے مول دے بھی مکدے مولوی کون ہے مولوی یہ مولا دی خبر رکھن والا مولا دی خبر دین والا مولا دے دین کی تبلیغ کرنے والا حضور کی محبت پر بلاؤن والا بے لوس ہو کے نبی دا ذکر کرنے والا حضور کے غلاماں دے سینیاں نو آقا دی محبت نال منور کرنے والا سبحان اللہ یہ مولوی کی نے انہوں نے فون کرو جی ٹائم چاہیے انہوں نے کہا 7,000 کراؤ نا اکاؤنٹ چ 6 مہینے کا ٹائم جاری تے لکھ لینے سرکار کو پہلو چاہیے ایک ٹائم بھی نہ ہو رہے ہو ساری طریقہ بوک ساری کی بوک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ایک گل دسو صحیح جی بندیاں دی کوئی نشانی ہوندی ہے تے بندے پہچانے جاندے نسلاں تو ہاں جی فرقہ پہچانیا جے دیکھو اسی میلاد مناون بیٹھے ہیں نا پراں کو حوال دا بھی لگے گا کہ او سنی لگے نہیں انہوں بھی پتہ ہے کہ نبی دا میلاد صرف سنی مناندے ہیں ایک ہو نشانی ہے غلامان محمد واہ واہ حشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت لگے نا کہ پھر کنجوسی نہ کریا کرو نعرہ رسالت جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے میرا ساری زندگی تیرے نگاہوں چ ہوئے بازاراں چ ہوئے فرشاں چ ہوئے عرشاں چ ہوئے اللہ دی قسم کعبے والے رب دی قسم کھا کے ہے دے اقرار کہندے نے مولا علی کہندے جدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لہد وچ اتاریا قبر مبارک وچ اتاریا کہ میں سنوں کہ میرا میرے لاجپال آقا دے لابوں کو بھی ہل رہے سبحان اللہ علی وہ جدوں بندہ دنیا کو چلا جاتا ہے انہوں کے پتہ نہیں ہوتا وہ جدوں نبی آیا کہ نبی دی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کان لائے کہ آواز آتی ہے اللہم اغفر لی امتی ہے تے اقرار کرتی جدوں میں نبی دے نام ہی تے میں کان لاگے کیتے تھی اودوں بھی آواز آ رہی ہے ربی حب لی سبحان اللہ امتی کے ہو جائے ہاتھ چکر لگے لگتا ہے کہ سردی نہ لگ جائے نعرہ رسالت نبوت ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ایک گل دوسری گل اے محفل چھوٹیاں نہیں ہوندیاں محفل قبول پتہ کدوں ہوندیاں نعت پڑھن والا کینجدا ہوئے نعت سرکار دی دل سے نکلے صدا اور سننے والے بھی ہو جان دل سے فدا سبحان اللہ جنہیں 60,000 پہ تو لیا ہوئے پورے دن پہ کتوں نکلنی نعت سرکار دی دل سے نکلے صدا سننے والے بھی ہوں ٹھیک ہے جان دل سے فدا سارا منظر ظہوری ہو میں کا ہوا اس سے بڑھ کے سما ہوئی کیڑی محفل ہے اچھیاں تے سچیاں کلاماں دی محفل دروداں دی محفل سلاماں دی محفل اے خاصاں دی محفل اے عاماں دی محفل اے محفل نبی دے غلاماں دی غلاماں دی محفل جدوں غلام محبت لے کے بیٹھے ہوں تے پھر اپنے آپ ہی سرکار کرم فرمایا سبحان اللہ اے نعرے جدوں ساؤنڈ تے سپیکر نہیں سن اودوں بھی بجدے رہے تے جو ہن سب کچھ آ گیا تو ہن بھی بجدے رہنے نے تے میں
قدرتی گل ایسی دیکھی جی ایک پیار ہے کہ امت دا اتنا کمال ہے میں اپنی گل شروع کروں تو پھر تمہیں دو شعر ہو سکتا اتنا کمال ہے کہ ہندو شاعر ہندو وہ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کے دن بھی ترجمانی کر رہا ہے کہ خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو نشر ہے سبحان اللہ یہ تھے مسلمان کا لڑائی چوری ہے یار میں آپ نے سنی سی شاہ ہوئی آیا ہے باقی میں رات ٹھنڈ بڑی لگتی رہی ہے لیکن ہندو شاعر کی کہتا ہے کہ خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو نشر ہے آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی کو بولیں گے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول آدم علیہ السلام میرے نبی ہمارے نبی سے بولیں گے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول وہ ایتھے بھی کہہ دو یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول جتنے آدم علیہ السلام لائے حال ہوئے کہ حضور تو کہنے کے خدا جب تجھ کو مرنا میں لاؤ اپنی امت کو لفظ کے غور کرنا ہے لازمی نہیں کہ نبی ہے میں کچھ دیر تو ہر سینے کی گھر بیٹھ جائے آدم علیہ السلام نبی پاک نو کی کہہ رہے ہیں خدا جب تجھ کو کرنا میں لاؤ اپنی امت کو تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یار امتیوں اپنا مقام دیکھو امتیوں اپنا مقام دیکھو کہ خدا جب تجھ کو کرنا میں لاؤ اپنی امت کو تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یار اسی اکھا بند کر کے نبی کی محبت لے کے نبی پاک نو آکھیے یا رسول اللہ خدا جب تجھ کو کرنا میں لاؤ اپنی امت کو اسی جڑے بیٹھے ہیں ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یار کھانے پریندہ بھائی 10-15 بندے اسیال کے وسائی مار گیا وہ بندے وچ غلط کیتا جو وہ نہیں کیونکہ اسلام میں اجازت نہیں دیتا تے جڑے کوئی نامور بندے سمجھ وہ بندے اشارے کیتے کہ میرے نہیں سمجھ آئی یہ بندے کوئی ایم پی ایم ایل چل جائے 5-7 بندے پھسے ہوں نا کھانے دوسرے غریب والے مارتے پے مارو اشارہ کر دینا اسے دو میرے انہوں نے کر دے لیکن اللہ کی قسم جتے میرے نبی دا اشارہ ہویا میرے اللہ حضرت کے نے پڑھ پڑھی میں صرف ستے وہ بادشاہ گیا جس کی بندی اٹھی اپنے کرم چھا گیا اور اس کی طرح ہو گیا زندگی آ گیا جس پر اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ اشارہ کیسا ہے کہ خدا جب تجھ کو فرمانے کہ لاؤ اپنی امت کو اسی جڑے بیٹھے ہیں ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یار ہماری اور ظہوری صاحب نے ہندو کے شعر کے نال ترجمہ کر کے ظہوری صاحب نے اپنا شعر لایا انہوں نے کہا ظہوری ہم غلامی محمد ہے جیسا دے اپنے گال کرتے ساری میں معافی نہیں کرتے سانو تو چار گلا سنا دی اسی نے جان نہیں چھڑ دے لیکن ظہوری ہم غلام محمدی ہے پھر تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یار تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا روی صاحب نات مارے کسی نے کہا غالب کو بھی کہ درود و سلام تے لا دیو بندی
آیا کو دماغ دے نا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اغرقنی یا رسول اللہ انظرنی یا رسول اللہ کہنا جلانا ہن مکاؤنا ہے یہ جی کمندی لگے اتے اللہ جانے تھلے اسی رہ گئے ظہوری صاحب فرمایا کائنات دیاں ساریاں بندیاں لگ جا ساریاں بندیاں لگ جا ہے جب تک کہ سنت کا کوئی ایک فرد بھی باقی کوئی اچھے پیرنا سنی جانتے نہیں ہے جب تک پہلے سنت کا کوئی ایک فرد بھی باقی فضاؤں میں صدا تجھے کا نعرہ یا فضاؤں میں صدا تجھے کا نعرہ اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید دی فرقان حمید دی جڑی آیت کریمہ دے چند لفظ پڑھے نے اللہ پاک دعا ہے کہ میری ان حق تے سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے گل اے شیرو تھوڑی گل کر رہی ہے کہ چنگی کر رہی ہے ایک کی حدیث بیان کرنی ہے تے اللہ کی سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قرآن دی آیت ہے کہ اودے تسی ہزارہ ہاں جناب اللہ نے قسم دسے طریقے یہ ایسی کتاب ہے کہ وہ فرماتا ہے لا ریب فیہ یہ شک کوئی نہیں میں مقصد کرا اللہ فرماتا ہے کہ تسی چاہتے ہو نا اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ نہ محبت کر دیو اللہ کا پیار کر دیو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کی خوشنودی لینا چاہتے ہو پھر کی کرو فاتبعونی پہلو میرے یاد کی اتباع کر دو ایک گل ہے کہ تدبیر شروع ہو رہی ہے صدیاں نہ میرے کام بھی پورا نہ ہوئے لیکن وقت میں دیکھتے ہیں فرمایا کہ کی کرو میرے فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے راضی کرنا ہے کہ پہلو او دے حبیب دی تابعہ او دے محبوب نو راضی کر لو محبوب دی تابعہ داری کر لو محبوب نال محبت کر لو محبوب نال پیار کر لو جے میرے آقا مان گئے تے اللہ تے بنیا بنائے اللہ تے راضی میرا دل سی کہ آج میں نقش بندیاں دے پیر ملت اسلامیہ دا پہلا مومن بچپن دا ساتھی جوانی دا ساتھی تجارت دا ساتھی دکھ سکھ دا ساتھی بدر احد خندق تبوک تے خیبر دا ساتھی اور تمام نقشبندیاں دا پیر بلکہ غار کا ساتھی انج کہہ رہی ہے کہ مزاج کا بھی ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ویسے کہ ہر صحابی ساڈے واسطے آپ تابع ستارہ ہر صحابی اہل بیت کے متعلق بھی اگر اسی بات گمان ہوگے تو ساڈا اسلام نال کوئی تعلق نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دی یہی عزت و احترام نہ کر سکے تے اسی اسلام کو فارغ ہو گئے جڑا دیکھو جی جنہ دی وجہ تو ساڈے کو اسلام آیا جنہ دی وجہ دیکھنا کی ہے کہ اللہ کہندا ہے فتبعونی یحببکم اللہ حضور کے غلاماں نے نبی پاک نال کیسی محبت کر کے بتائی سبحان اللہ انہاں حضور نے بھی محبت کی تھی اور اپنے آپ نہ بھی انہوں نے کتنے پیار وہ جویں حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ شان کے ہر صحابی کی کمال ہے حدیث ایک ہی بیان کرنی ہے کہ ان دعا دا یارے راز دا بھی ذکر ہو جانا ہے اور ہے تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت پھر حدیث اللہ تعالی ادب رسول اللہ میں اس واسطے میں ایک ہی حدیث بیان کرنی کہ بندے نو دوری
ہر کسی دا دل جنہ کسی دا پیار ہوتا ہے اونی اونی کشش ہوتی ہے سبحان اللہ جنہ کسی کو پیار ہوتا ہے جی اونی کوئی کشش ہوتی ہے اگر دنیا تے جھوٹا پیار کسی کو ہو جائے سانو دا حق وہ نہیں مان وہ نہیں مان جٹ غصہ نہ کرتے جی میں کہنا مجنون بیچارہ غریب تریا جے جٹ پڑھن دے اسی نماز انجری محبت ہے نماز پڑھن دے اسی جٹ تے او مجنون بیچارہ اللہ دے عشق وچ انا ہو کے دوڑا جائے جو کوئی نہ کہ جٹ نے نماز پڑھی کسی تو کی جُتی مار مار مجنون دے سر تے پھاڑ تیرا بیڑا گھر ہو جائے او تینوں پتہ نہیں میں نماز پڑھ پڑھنا تینوں پتہ نہیں لیکن مینوں تے پتہ ہے کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں لیکن وہ تیرا کیا رکھنا دے میری نماز رکھنے کا چاہتے تھے مجنون نے کہا یار گل پتہ کی تیری نماز تو میں صدقے جاواں انہیں کہا مجھے سمجھ نہیں آئی میں سمجھتا آیا کہ بندہ تے اللہ راز نیاز دیاں گلاں کرتے نے نماز وچ راز و نیاز دیاں گلاں کرتے نے اے تیری کیہو جی نماز ہے یار کہ جڑی تو میں ایک دنیا دار عورت دے عشق وچ اتنا پاگل ہو کے جا رہا کہ میں تینوں ویکھیا نہیں تو کائنات دے مالک دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے مینوں کیویں ویکھ لیا اوتھے شاعر بولیا مجنون کہندا ہے فضل حق پر تھی تیری نگاہ اور عشق لیلا میں میری حالت تباہ اور کیا اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ اے تیری نماز انہیں مجنون دے ہاتھ چومے تے معافی منگی انہیں کہا یار آج تو انہیں نماز دا طریقہ سکھاتا ہے تے نبی دا غلام نماز کیوں نہیں پڑھتا حضور دے غلام نماز یہ پڑھتے ہیں کہ تیری یاد نے مجھے آستایا نماز نے میرے وہ بھی سجدے عطا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں اعلیٰ حضرت بولے آپ نے میرے گھر وقت میں اچھل سر تیری چوکٹی میں مارا جتنی بھی قضا ایک ہی سجدے میں ادا جنہ پیار یعنی انہی کشش کوئی کسی نہ پیار کرتا ہے کبوتراں والا کبوتر بازی مرغیاں والا مرغیاں نال کرکٹ والا کوئی بھی کسی دا دنیا کائنات تے وہ جنوں جتنی محبت ہوندی ہے اودی گل سونی لگدی اودی گلی پیاری لگدی اودا گاؤں سونا لگدا اودا وطن سونا لگدا اودا گھر سونا لگدا اودے بہن بھرا چاچے تائے سونے لگدے اودے رشتہ دار سونے لگدے اودے تیاں اصول ہے جی دنیا دا اصول ہے کہ جدے نال محبت ہوئے پاویں او کسے کام دا نہ ہوئے اودی ہر چیز سونی لگدی کائنات دا اصول ہے تے لیکن میرے آقا دے غلاموں جتے جی سونا ہی کوئی نہ ہوئے جتے جی سونا ہی کوئی نہ ہوئے جدی مثل سے مثال کوئی نہ ہوئے اودی محبت کیسی رات آئی عشاء دی نماز حضرت مسجد نبوی دے وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا دعا نے لاجوال آقا دے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے مجھے کیسی گل سی صحابہ کو صحابہ جن کی ہر سمید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر سمید
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نماز پڑھی کہ دے مگر توانے دے میرے آقا وطفان کیرے والے واللیلیاں پیاریاں ظلفاں والے عالم مشرق دے سینے والے فتلہ دے حقاں والے متصر دی چادر والے مسمت دی کمری والے یاسین دے کندہ والے کہاں دی شان والے کوسر دی امام والے وما ینطق من ہوا دی زبان والے وما یاغل بصر وما قواب سننے والے والعصر دے زمانے والے لا اقسم بہذا البلد مکے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھ کے یارے گار اپنے پارا میں مولا علی اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے نبی دا اتنا سونا چہرہ، میرے نبی دا اتنا پیارا چہرہ، لوکی دے حسنے یوسف دیاں مثالاں دے دینے میرے آقا نے غلاموں اللہ کے نام اللہ حاشا للہ ما ھذا بشر یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام مصر دیاں کا فرمائیاں بول اٹھیاں جدوں اللہ بناتا وقت تمہیں نہیں اللہ جدوں بنا اپنے ہاتھ ہی کھاٹ رہے کہ زلیخا کے دیاں نے نہیں ویکھو میں غلام تے عاشق تسی کیا سی یہ غلام تے عاشق ہو گئی ہے ہن دسو او مصر دیاں بیویاں فیاض سلطان صاحب جنہاں کلمہ بھی نہیں پڑھیا جڑیاں ایمان بھی نہیں سمجھ رکھدیاں جنہاں نوں پتہ ہی نہیں نبی خدا کون ہے او بیویاں کہندیاں نے وقل حاشا للہ ما ھذا بشر زلیخا اللہ دی قسم بشر نہیں زلیخا بشر نہیں اور 14ویں صدی دا بندہ کلمہ پڑھ کے کہندے نبی نور نہیں وہ کافر معنی کہ نبی بشر نہیں ان ھذا الا ملک کریم یہ سمانی فرشتہ ہے انہوں ویکھ کے تے بیبییاں دے کی حال تے جننے میرے آقا نوں ویکھے ہے جنہاں دنیا جہاناں دے بادی نوں ویکھے ہے وہ ابو بکر تے علی کی کر دے وہ جننے بنایا جننے آپ بنایا جننے آپ بھی بنایا وہ بھی کہندا ہے رب آپ بنایا ہے دین تارے شیر میں کہاں کرنا کہ قدیم زبان جو نکلے حاضری ہو جاتی ہے رب آپ بنایا ہے دین تارے ایک زبان اللہ دے یار دی گل کر کے نبی نجبال دی گل رب آپ بنایا ہے دین تارے میرے آقا نے غلاموں جنہوں اللہ معراج کی رات ساتھ کے اپنے کول بٹھا کے رات 18,000 سال کی کر دے وہ کتاب سنا ہوئے گا رب آپ بنایا ہے دین تارے انج نہیں سارے رب آپ بنایا ہے دین تارے نالے آپ ہی فرماؤں ہے میرا یار انہوں نے نماز پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل وچ نا پھر کشش ہو گئی میں دوبارہ جاواں میں پھر جا کے فجر والی پشانی میں کھاں سبحان اللہ والقمر ذات لاہا میں دوبارہ جاواں پھر میں حضور دا چہرہ ویکھاں سبحان نے پتہ نہیں کیوں میرے عشق دل دے وچ دوبارہ عشق نے جوش ماریا دوبارہ میرا عشق جا گیا دوبارہ میرا دل کیتا میں پھر جاواں تے جا کے لج پانے آقا نوں ویکھاں میں مدینے والے دی زیارت کراں آپ اپنے کروں نکلے کہ میں جانا وا جا کے نبی دا دروازہ کھٹکانا وا نبی نوں سن کے میں دوبارہ چہرہ ویکھنا وا کبھی بھی نیند نہیں آوندی دن میاں صاحب فرماندے نے رات پئی اللہ تے بے دردانوں تے نیند پیاری آوے
آیا آقا نے میرا دل کیتا میں پھر جانگی سونے دا دروازہ کھڑکانا وہ نبی پاک دے غلاموں کیڑا دروازہ جو کھڑکاؤں دی ضرورت جبریل بھی نہیں کی سبحان اللہ جنوں ملاج والی لال جبریل بھی نہیں کھڑکایا ایویں نہیں آپ نے میرا دل کیتا ادھر میں چلے نے او مولا علی کہندے نے میرا بھی دل کیتا میں نبی پاک دی زیارت کراں میں جا کے رب پال نبی دا چہرہ ویکھاں میں سنے آقا دی زیارت کراں اللہ مقتبر نبی اونی یہ بجنا اج ویکھنا تے تجربہ کر لے سچے لوگ کون نے جنہاں نے ثابت کیتا یہودی بکم اللہ آپ نے میرا بھی دل کیتا میں جا کے سونے دا چہرہ ویکھاں کون علی علی جیا مقام کائنات کی کسی دا بھی نہیں ہے مت سوچے میرے آپ نے تشریف فرمان مسجد نبوی میں ایک بندہ اٹھیا انہیں کہ حضور تانوں بیویاں جو سب کو پیاری کون ہے عورتاں دے سب کو پیاری کون ہے آپ نے فرمایا عائشہ سبحان اللہ نے فرمایا مرداں کیوں آنکھیں عائشہ دا باب سبحان اللہ سوچیا اس کے بعد کون ہے فرمایا حفصہ حضور مرداں جو فرمایا حفصہ دا باب انج کر دیا لمبی حدیث وال نہیں جاندا وہ بندہ پوچھنا چاہتا سی ہے میرے قرار دے متعلق مولا علی دے متعلق حسن و حسین دے ابا جان دے متعلق شیر خدا دے متعلق اے پوچھنا چاہتا سی میرے آقا نے فرمایا پوچھن والے غلاما اتے تو والے پوچھے جے بھی میرے پوچھے تو محمد کی جان کی ہے میں آکھاں علی علی جے کوئی میری جان کے متعلق پوچھے تو میں کہتا ہوں علی انہیں کیا گواہ مدینے کی ہے گواہ مدینے کی ہے گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی دے خاندان دے بھی نوکر علی دے گھر دے بھی نوکر علی دے در دے بھی نوکر جسے زبان ہلا رہی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی میری جان کے مطلب پوچھے تو میں کہاں ان کیسی گال کری یہ دلوں یارے غار کروں نکل آئے یہ دلوں حیدر اقرار کروں نکل آئے سبحان اللہ شام صاحب ٹھیک ہے سامنے صاحب تو یہ دلوں یارے غار نکلے نالے تجربہ کرنے ہو جڑے آدھے کہتے رہے ہیں جنہاں دی محبت ویکھی ہو انہاں دا آپس وچ پیار کنے محبت کنی ہے وہ دلوں یارے غار نکلے یہ دلوں حیدر اقرار نکلے گال دے وچ بندہ ادھر وائر ایک ادھر چونک اکٹھے ہو کے انج حضور دے گھر جانا ہے سامنے صدیق دی نظر پئی صدیق دی نظر تھی آپ نے انج کر کے ویکھیا تے لگدا ہے جویں علی آ رہے نے ہے قرار دی نظر تھی آپ انہاں دے لگدا جویں صدیق اکبر آ رہے نے میرے آقا نے غلاموں صدیق نو ویکھدا صدیق علی نو ویکھدا صدیق علی نو ویکھدا علی صدیق نو ویکھدا حیدر اقرار کہندے نے ابو بکر نیند نہیں آئی ابو بکر نیند نہیں آئی کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ دے شیر حیدر اقرار تھانوں کیوں نیند نہیں آئی تسی دسو کدھر جا رہے ہو علی کہندے نے تو
دس کتھے جا رہے ہیں صدیق کہندے نے ابو بکر تو علی تو دس کتھے جا رہے ہیں علی کہندے نے صدیق تو کتھے جا رہے ہیں کردیاں حضرت علی بولے کہندے ابو بکر تینوں پتہ لگ گیا جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی تو جدھر میں جا رہا ہوں وہ تو جا رہا ہے کام تو دا ایک نیت بھی ایک ارادہ بھی ایک حضرت علی فرماتے نے آجا ابو بکر کٹھے ہی چلنے باہاں کے موڑیاں تے باہاں رکھ کے ہتھاں وچ ہاتھ پا کے یارے آدمی چلے اج کوئی آکھے نبی دے غلام نا میں تے منن والا کہ میں کہن والا ابو بکر عمر عثمان حیدر میں صدیق یا میرے کملی والے دا ہاری یار میرے کملی والے دا ہاری یار کوئی چلے صدیق اکبر بھی چلے حیدر قرار بھی چلے دونوں آ گئے پھر وہ دروازہ آ گیا پھر وہ دروازہ آ گیا سونیا یہ کوئی تیرے دروازے دے آوے ان کے دے گلکار نہ دیوی ایک پاسے دروازے دے حیدر قرار کھلو گئے ایک پاسے مولا علی کھڑے ہیں سبحان اللہ ہاں جی بیٹھی جاندے علی بھی خاموش حیدر ابو بکر بھی خاموش دوویں یار علی خاموش ایک دوجے ول بیٹھی جاندے نے حیدر قرار کہندے نے علی سوریاں دا گھر جے سبحان اللہ سمجھ آئی ہے علی سوریاں دا گھر سورے جتنے بھی مارے جوانیاں نال بڑا ہی پیار کرتے ہیں سبحان اللہ کوئی بے شرم سروں پیروں کی ہری رکھی نہ ہوئے کوئی بالکل ہی شرم نہ جی سروں پیروں لت گئی ہوئے آپ نے فرمایا سوریاں دا گھر جے دروازہ کھڑکاؤ دروازہ کھڑکا دیو حیدر قرار کے دن ابو بکر میرے تے سورے نے تواڈے جوائی دا گھر دماد دا گھر تواڈی بیٹی دا گھر دروازہ تسی کھڑکاؤ ساڈے ورگے اج کل دے دو مریض نے جا کے پیر دا بوہا بھل مارنے پیر بیچارہ غریب پر ساری دا دی بات کر کے سوتا ہے تو مڑ کے کہے کہ اج تک کھڑکایا ہی آیا کوئی نہیں کنی ہوئی دوبارہ کرتا ہے گولی ماری یار شور کو چل کے ہیں پینے میری ٹکری سویتی ہے لیکن نہیں انہوں نے پتا سی کہ درے حبیبے اے درے حبیبے اے درد متعلق ظہوری صاحب فرماندے آپ فرماندے نے شوق نے آجو اس کے سانچے میں ڈل کے آئے پوچھائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے دروازہ کھڑکاؤ لیکن نہیں حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر تسی زیادہ شان والے ہو دروازہ تسی کھڑکاؤ ابو بکر کہتے ہیں نہیں مولا علی تسی زیادہ شان والے ہو دروازہ تسی کھڑکاؤ سبحان اللہ حق دے نہیں گئے یہ تھا کہ مقابلے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دروازہ تسی کھڑکاؤ لیکن حیدر قرار کا معنی نے ابو بکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی زبان جو سنے ہیں جنہیں دنیا تے جنتی بندہ ویکھنا ہے ابو بکر صدیق نو ویکھنا ہے تسی زیادہ شان والے ہو دروازہ تسی کھڑکاؤ آپ فرماتے ہیں علی نہیں علی میں نبی پاک کی زبان کیوں سنے ہیں جنہیں کائنات تے اتے جنتی ویکھنا ہے حیدر قرار نو ویکھ
سدارے نے انیاں نیکیاں فلکے یاد ہوندیاں نے سواڈی کارواری کلی بٹی ہے تسی زیادہ شان والے ہو دروازہ تسی کھڑکاؤ ابو بکر کہنے نے نہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی زبان چوں سنے جن آدم علیہ السلام کی توبہ ویکھنی ہے علی نو ویکھ لے جن یحییٰ علیہ السلام دا رونا ویکھنا ہے علی نو ویکھ لے جن موسیٰ علیہ السلام دا غصہ ویکھنا ہے علی نو ویکھ لے جن محمد رسول اللہ دا فرق ویکھنا ہے علی نو ویکھ لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر سید امام مصطفیٰ صاحب زندہ باد گل ویکھو کیسی ہے میں بہت زیادہ ویڈیو کی پوری شارٹ کر دیتی ہے مجھے ویکھو کیسا کمال ہے میرے آپ فرمانے جنہیں موسیٰ علیہ السلام دا غضب تے غصہ حدیث مبارکہ تواڈے تے میرے نبی دی سونی زبان کیڑی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن یہ ہن بھی نہ پڑھو کہ میرا قصور کوئی نہیں جڑا نام پڑھے اودے نصیباں دی فرق ہے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان بیٹھ قرآن روشی بھی پڑھ لو ساڈے نبی دی زبان ساڈے تے ہور کسی دا بیان چکل آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی غصے جان کے ایک مکہ مار دیندے اسماناں نوں طاقت کون دیتا ہے اللہ طاقت اللہ دی اگر غصے جان کے ایک مکہ آسماناں نوں مار دیندے تے ستے زمین ٹکڑے ہو جائے اسرائیل نے مکہ ماریا جی نہیں جی وہ بھی کپڑا والا کام تو رہن دو نا وہ تے بکھایا سی نا اللہ نے کہ یاراں دے دوے تے جا کے اپنی نسمائیاں انہاں دی سنی سبحان اللہ ہاں سچی گل ہے وہ دسیا سی نا کہ جدوں سونے دے در تے جائیے پھر اپنی کہانی تے میں نہیں سنائی دی پھر خاموش ہو سبحان اللہ ٹھیک ہے جی وہ اے مسئلے ہوندے نے لیکن مین چیز کرنا والے اے کہ میرے ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی زبان سے سنیا جن نے موسیٰ علیہ السلام کا غضب دیکھنا علی نو دیکھ لے غضب والی گل کرنا ماری طاقت والی گل کرنا تھوڑی زور والی گل تو سب کو پتا ہونا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے دو جدوں جنگ کھڑے ہوئی نا تے مرحب دا مقابلہ ہویا ہے تے کلام دے نال سبحان اللہ ہویا پہلو ایک باری ہویا میں وہ دس زور والی گل پہلوان چار یار بیٹھے ہون نا میں جو بجلا انہوں نے تے میں اس شروع کیتا تے منیا بھائی نا میرے کول کہنے کہنے میں سب سمجھ کر دے نہیں ایک نے کہنا میں کہتے ہیں 6 سالاں دے کہنے کہ میں 3 سالاں دے کہنے کہنا میں 2 سالاں دے میں کہ میرا بھی دل کردا میں دیہاڑی چ کام مکا دے سبحان اللہ اپنا حساب ہوندا ہے او 3 اسپارا پڑھیا سورج نے بعد لے کے ناشتہ پڑھیا تے میرے والد صاحب آئے مجھے نے چل بھی کلام مصطفی سنا کی پڑھیا میں جو پورا مکمل ساری سوچتا سنا دیا کہ ٹھیک ہے پتر بادام تے ہو لیا کے دینے مجھے پیراں دا پتر ہے کچھ بات نہیں ہے سبحان اللہ میں کہ ہاتھ ہو کے تھا میں نے 3 اسپارا کر لیا 6 سال میری عمر تھی اور میں کی کراں انہاں کہ ماں دے پیٹوں حافظ قرآن لائے تو اپنے تین مہینے رہ گئے مجھ سے میں نے کہا نہ تینوں پاگ باندھی دیا میں کہ اطلاع کر دیا سبحان اللہ یہ بڑا کام ہے تین مہینے بھی انشاءاللہ پھر اطلاع کر دیا کیونکہ پہلوان بیٹھے ہو نا بندے آپس ایک کہندا میں آ کو جا ہن مرحب بھی بیٹھا ہے نال اودے یار سجن بھی بیٹھے ہیں تے ہم نے گل سنی سمجھ بھی آ جائے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب و غصہ دیکھنا ہے میرے آقا فرماتے ہیں حیدر کلام کو دیکھنا آپ بیٹھے انہیں کہہ رہی ایک کہندا جی انج دوجا آندا جی مرحب دی کیا بات جی مرحب جیا کائنات تے پہلوان کوئی نہیں بڑیاں گلاں جو مرحب دے گپ سٹ لیا بڑی جناب جویں اپنے کبڈی دے بڑے کھلاڑی نے کبھی دا میں تک کھڑے ہی انہیں صاحب بتا انہیں کہا جی مینوں کبھی کسی نے شیئر کیتا ایک پہلوان بولیا کہندا مرحب بہتیاں گلاں نہیں کری دیاں ماواں بڑے پہلوان
کوئی گل چنگی نہ لگی کسی دی تعریف سننی اپنے یار دے نوں بڑی جڑی تے اوکھی جے مذہب کولو جی یہ گل کرنا جو ہضم نہ ہوئی حسان صاحب نے کہا کہ یہ تے کام بڑا غلط ہو گیا میرا یار ہو کے انہیں کیا تمہیں گھومے نہ مارے ہے بڑی غلط گل کیتی ہے لال پیلا ہو گیا انہیں کیا میں جھوٹ نہیں کہتا مرحبا ماما کائنات وچ بڑے بڑے پہلوان جمے نے تو کلائی نہیں لیا مرحب غصے دے نال لال پیلا گھر آیا میرے آقا دے غلاموں ماما ماما ہی ہوندیاں نے ماما بچیاں دی چال بھی پہچان جاندیاں نے حال بھی پہچان جاندیاں نے کال بھی پہچان جاندیاں نے قول بھی پہچان جاندیاں نے پریشانی تے سچائی بھی پہچان جاندیاں نے ماں نے کیا پتر کی گل دے تیرا برا حال ہے تو اتنا غصے تے لال پینا گل کی ہے کول بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہن لگا اماں آج میں ایک سوال کراں ماں کے لیے پترا 5 کر انہیں کیا نہیں اماں میں کوئی سوال کرنے گل میں سچی دسی بیٹا کی گل ہے مرحب کہنے لگا اماں میرے کیا بہادر کوئی کائنات وچ ہے میں نے کیا بیٹا کوئی نہیں ماں میرے دیا کوئی دلیر آکھیاں بیٹا کوئی نہیں ماں میرے دیا کوئی جوان سے اچھے کا دوالا فرمایا بیٹا کائنات میں کی کوئی نہیں اماں میرے دیا کوئی زورا والا بیٹا کوئی نہیں اماں میری کوئی پرورش میں کمی رہ گئی ہے بیٹا کوئی نہیں اماں میرے کھان پی چلت کوئی کمی ہے بیٹا کوئی نہیں کیوں پیا پوچھنے مرحب کہندا ہے اماں آج میں میرے یاراں نے مینا ماریا ہے انہوں نے کیا ماما بڑے بڑے پہلوان جمے نے تو کلائی نہیں لیا ماں خاموش ہو گئی سبحان اللہ مرحبا کہندا ہے اماں دس دے صحیح ماں جو پکار دیجئے میں دساں گی پھر ہور ٹینشن لے گا کہندا ہے اماں تو بولتی کیوں نہیں ماں کہندی ہے بیٹا جے سچی گل کراں تیرے یاراں نے سچائی آکھی ہے ماما بڑے بڑے پہلوان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیر سید غلام مصطفیٰ صاحب اور غصہ آ گیا اور لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا اماں اے تو کیڑی گل کیتی ہے ماں نے کیا بیٹا مشرق وچ جا مغرب وچ جا شمال وچ جنا جنوب وچ جا کشتیاں کر لڑائیاں کر جو مرضی کر تیرے دیا بہادر کوئی نہیں تیرے دیا زوراور کوئی نہیں تیرے دیا طاقتاں والا کوئی نہیں تیرے دیا زوراور کوئی نہیں لیکن بیٹا ایک گل ذہن رکھی کبھی بھول کے بھی مدینے وال منہ نہ کر لیں کبھی بھول کے بھی مدینے وال منہ نہ کر لیں کبھی مدینے نہ چلا جائیں خبردار اٹھے نہ جائیں کہنے لگا اماں مدینے کی ہے آقا میں پترا مدینے ایک اللہ دا نبی ہے جدا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں اللہ نے نبوت کر دیتا ہے وہ دا ایک دماد جنوں علی کہندے نے جنوں علی کہندے نے جنوں پھر کہہ لو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو نعرہ حیدری 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 ماں نے کیا بیٹا اتنی علی حیدرے کرا لے وہ تیرے سے زیادہ زورا والا ہے طاقتاں والا ہے مرحب کہنے لگا اماں تو جلدی دے اتے نمک پا دیتا ہے سن لے تو میری ماں نہیں میں تیرا پتر نہیں انہاں چر میں کھانا ہی نہیں کھانا جنی دیر میں جا کے علی نو جا کے زیر نہ کر لواں علی دی کند نہ لا لواں علی نال کشتی نہ کر لواں ماں نے کیا پترا کوئی حسد دل وچ ہی رہ جاندیاں نے کئی
کوئی کام دل کی رہ جائے انسان کا پتر بن جا ایک قسم نہ توڑ تے بندے دا پتر بن کے واپس چلا جائے اتھی رہ جا نہ جا اس سے جایا گیا سواری لئی جا کے تو مدینے کے بڑے آتے مرحب مدینے جا گیا تو تارنے والے قیامت کی خبری رکھتے ہیں تارنے والے قیامت کی خبری رکھی مرحب آیا کہ نوحید لے کرال قد مبارک چھوٹا سی درمیان داڑھی مبارک بھاری سی سر سے سونا امامہ آپ کرو سیر واسطے نکل گئے ادھر مرحب آ گیا مرحب دا دھیان پہ آ او کوئی بچہ پہ آیا ہوندا ہے میں ایک دو روایت وچ پڑھیا کہ 52 ایک وچ پڑھیا کہ 60 فٹ 20 گاز جو ہے نا مرحب دا قد 20 گاز اودا قد ہن اودے حساب نال 5.5 فٹ کا 5.5 فٹ کا بندہ کی کرے گا اوویں کہ کہندا او کوئی بچہ پہ آیا ہوندا ہے یہ دیکھو پوچھنا علی دی حویلی دا پتہ علی دے گھر دا پتہ علی دے ڈیرے دا پتہ اونوں سی جڑا ماں کہندی ہے بڑیاں زوراں والا ہے پتہ نہیں کتنا جوان ہوئے گا پتہ نہیں کتنا کیسا ہوئے گا آپ نے دیکھیا آپ نے داڑھی مبارک بھاری اج کیویں کوئی ببر شیر آ رہا ہے اے اقرار کدوں کول آ گئے دھیان کے کہندا بچیاں مینوں ایک گل تے دس آپ نے فرمایا پوچھ کہندا علی دے گھر جانا بیٹا مینوں علی دے گھر لے جا علی دی حویلی لے جا علی دے ڈیرے تے لے جا آپ نے ساڈے ورگا ہوندا ملنا کہندا جی میں ہی آندا او مینوں مل لو آپ نے فرمایا کینوں علی نال کام کیے نالے پہلو دس تو آیا کی لینے مرحب کہتا ہے خیبر سے ہوں میں آیا چرچا میرا آیا ہے خیبر سے ہوں میں آیا چرچا میرا عام ہے 300 جگہوں کا فاتح مرحب میرا نام ہے میں خیبر جو آیا مرحب میرا نام ہے آپ نے فرمایا کہ میں آیا کہ تو اس گل کو چھڈ تو کی کہنا ہے ہوں اس گل نال تو علی دے گھر لے جا بچہ تینوں کو پیسے تیری سیوا کراں گا آپ نے فرمایا نہیں تو اپنے آپ کو کیا مرحب کہتا ہے کہ خیبر سے ہوں میں آیا چرچا میرا مزہ آ جائے گا کھل جنگ جو کرنا ہے کہندا 300 جنگوں کا فاتح مرحب میرا نام ہے آندا میں آپ نے پوری گل پوچھی انج کرنا آیا میرے یارا میں پوری جنوں گل سنائی آپ نے فرمایا گل سن لے رہن دے علی ال نہ جا میں علی دا چوکیدار میں علی دے تیرے پہ پٹھے پھوڑنا میں علی دے نوکری کرنا میں جاننا یاری کتے ملے گا میں تینوں علی کو کر سکنا لیکن میری ایک شرط ہے بندے دیا ایک چنگا مشورہ دیا آندا دیا کیا عزت اسے کر کیے جتلو ہے او تری چلا جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر سید کدھروں آیا ادھر ہی چلا جا کہنے لگا نہیں میں نہیں جانا میں علی کو رج کر دیا گا حضرت علی نے فرمایا پھر کل سن لے تو علی سے لڑنے آیا یہ تیرے دل کا پھیر ہے آپ کہے تیرا گھرے کھائی ایری کیا میں علیاں آپ نے فرمایا کہ تو علی سے لڑنے آیا
یہ تیرے دل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی ہے، وہ خدا کا شیر ہے، تو شیطان کی لومڑی ہے، وہ خدا غصہ بڑا ہے ہوا کری گل انہوں غصہ بڑا مرحب آپ نے فرمایا انج کر لے میں تینوں علی نال ملا دیاں گا لیکن میری ایک شرط ہے تینوں سواری تو تھلے آ میرے نال کشتی کر میرے نال لڑ میرے نال مقابلہ کر جے میرے تم جت کے آگے علی اب چلا جائیں تے عزت رہ جائے گی باروں بار منہ چھپا کے خیبر نو دفاع ہو جائے وہ آندھا نہیں بچیا جا کم کر اے میری شان کے خلاف ہے میں تیرے نال لڑا تو کی ہے میں کیا آپ نے فرمایا دیکھ لے دیا جیت علی کی جیت ہے میری ہار علی کی میری ہار ہے ہار جاؤں سمجھ لینا ہارے ہیں تیرے آخر لگا یار مرحبا بندہ میں کیڑی مصیبت پہ گیا کیڑی میں ٹینشن پہ گیا کیڑی میں آواز نہیں پا گئی مرحبا نے کہا جی کوئی ارادہ جان شدہ ہوتا جان دیا بچہ یہ ٹھوک مار دی پڑھا درشن مرحبا کرے پرشینا تھلے آیا مارا انہوں وہاں گیریاں پسلیاں سیکا انہوں پتہ لگ جائے گا پر مرحبا نہیں سی جانتا مرحبا نہیں سی جانتا آپ تھلے آیا پیتا کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دیکھیں نا پہلوانا دا ایک اصول ہوں ہے جی کھارے کی جا کے اینڈ ہاتھ اینڈ سامنے ساتھ اینڈ ہاتھ اور آج بھی میرے ورگے شکریہ دیا کہ جوان مطلب تین ہاتھ خدا دینا زمین تو تجربہ کر لے انگلوں زور لا کے دباؤ گے نا وہ جنی اڈیاں نا زمین تو وہ اٹھ جاندیاں حیدر کرام نے اللہ دے شیر نے جدو مرحب دا حق پھر کے کٹیا مرحب دے تیرے بعد آگے جدو تھن وڈیاں چڑیاں گئیاں میرے آقا نے غلاموں حیدر دے پیارے مارن والے ہو اللہ دے شیر نے اینج کیوں پھر کے مرحب نو اینج چوک لیا اینج چوک لیا سات واری کمایا کما کے تھلے ماریا چھاتی پہ اپنا پیر رکھیا مرحب سوچی پہ گیا مرحب تیرے وچ خیال کر دے مرحب بھلیا ہی رہ گیا ماں دی من دیتا چنگا سلانا آیا ماریا حیدر کرام نے کیا آجا مرحب آجا میں تینوں علی دے گھر لے چلنا میں تینوں علی دے کنویں تے لے چلنا میں تینوں علی نال ملا دیا علی دے چوکیدار وہ دی حویلی دے ڈیرے تے لے جاواں مرحب شرمندہ نظراں چکیاں مرحب کہندا چپ کر جا کہندا یہ شکست پاش مجھ کو آج پہلی بار شرمی نظرہ نہ اٹھا کہتا یہ شکست پاش مجھ کو آج پہلی بار ہے تو پاویں دس تے پاویں نہ دس مجھ کو تو یوں ہی لگتا ہے کہ تم ہی ہے تیرے قرار ہے آنکھوں سارے سبحان اللہ میرا کو سبحان اللہ میرا کو سبحان اللہ فرمایا یہ شکست پاش مجھ کو آج پہلی بار ہے مجھ کو تو یوں ہی لگتا ہے کہ تم ہی ہے میرے سبحان اللہ کوئی نہیں رہی میں پتہ لگ گیا کہ تم ہی فرمایا کہ اوتھی حدیث آ گئی کہ جن نے موسیٰ علیہ السلام دا غصہ دیکھنا ہے کنوں دیکھ رہے موقع دی گالی بکاراں دونوں یار کھلوتے نے ساری رات کی سردی دا ٹائم ہو گیا تہجد دا ٹائم ہو گیا اتوں آواز آئی اللہ فرماؤں گا جبریل یا رب جلیل جلدی چلا جا جا کے میرے یار نو میرا سلام دے دے تے جا کے کہہ دے سونے
سونیا تیرا رب کہندا ہے دروازہ تے کھول سبحان اللہ ساری رات نہیں کوئی کر دے رہے یہ چھوٹی سی لمبی سی میں تھوڑی کوشش کرتی جبریل امین آ گئے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالی سلام دیندا ہے نالے کہندا سونیا مدثر والی چادر لے لو مزمل والی کملی لے کے اپنی دستار رکھ کے اللہ قرآن میں سونیا جا دروازہ تے کھول دروازہ تے کھول میرے لاج پالا کائے حضور نے دروازہ کھولیا ایک پاسے صدیق کھڑے نے ایک پاسے علی کھڑے نے دوے کھڑے نے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر علی آقا نے ماں باپ قربان ہو جن استفادہ نہ فرمایا کی کیا رہے ہو فرمایا ایک تجھے دیا تریفوں بیان حضور فرمایا کہ یہ کرو تسی تعریفاں کرو تے میں سننا تسی تعریفاں کرو تے میں سننا جدوں سرکار نے ساری سن لیا ایویں کرتا جے دھیان کر دیو ساری سن لیا میرے آقا نے ابو بکر نو سینے نال لا لیا حیدر کرام نو سینے نال لا لیا میرے آقا نے فرمایا میرے ابو بکر نے علی تسی دوویں شاناں والے ہو پر تواڈا مقام اپنا اپنا فرمایا یا ابو بکر میں مسئلہ تینوں دتا علی چنڈا تینوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ حسین پیر صلی اللہ مصطفیٰ فرمایا ابو بکر تینوں مسئلہ دے چھڑے علی تینوں چنڈا دے چھڑے تینوں چنڈا دیتا ہے انہوں بھی بندے آج بھی سوچتے ہوں گے نبی پاک انج کر دے مسئلہ علی نو دے دیں دے چنڈا ابو بکر نو دے دیں دے لیکن میرے آقا دی غلاموں وہ نبی امام الانبیاء ہے قیامت کی خبر رکھنے والے نے غیب کی خبر رکھنے والے نے غلاموں کا درود سننے والے نے ہر نازل نبی نے حج پروار نبی نے مشکل کشان نبی نے علم غیب جاننے والے نبی نے غلاموں دیا نعتاں سننے والے نبی نے زندہ تے زندہ نبی نو پتہ سی حضور نے فرمایا میں جاننا مسئلہ بڑیاں دا حق ہے چنڈا جواناں دا حق ہے یارے غیب نے مسئلے دی عظمت نہیں جان دتی علی دے پتراں نے کربلا وچ اکبر بھی دے کے اصغر بھی دے کے اونوں محمد بھی دے کے جوان قاسم بھی دے کے تیجا جناب نونوں پانچے بھی دے کے بڑا عباس بھی دے کے بہتر تن بہا کے اپنا سر کٹوا کے نیزے تے قرآن مر کے تے گھوڑے دروا کے خیمیاں نو اگا لوا کے سب کو جوار کے نامے دا چنڈا ڈگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ حسین ایویں نہیں شاعر کہنے لگے ابو بکر حیدر عمر سما کیتے جنہاں نے اللہ دا اونچا نشان کملی سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی پیار جنہ سونے نہ کیتا وہ چمکن پئے عمر صدیق عثمان حیدر جائے ابو جیل ورگے پاویں نیڑے رہے پر نصیباں سرے عاشق ہویا دل رکھی وادی پہاڑا سو بدیاں گال تے سمجھی وانگ بہارا ہوں تے شام سورج سولی چڑے گئے تے جنہیں واقف سنے کلے سرارا سر سجدیوں نہ چانی سونا
آپ فرماتے ہیں جنہاں دا پیر کوئی نہیں جنہاں دا مرشد کوئی نہیں فرماتے ہیں جیڑی آیات آوارہ سبحان اللہ سبحان کیوں رول کوئیاں بیتی چھارا چورا یارا دے ہتیاں تے کچھ لکمہ بگیارا آپ فرماندے نے جنہاں نے نہیں کوئی کامل مرشدی پھڑے تے انہاں نوں پیر کسب دیاں مارا تے پیر جنہاں دا کامل باہو پیر جنہاں دا سارے مردوں پیر جنہاں دا کامل باہو اپنے اپنے پیر دا تصور کر کے اللہ پاک دی قسم ہے میں کائنات پھری ہے مینوں شرف و شریف دے تاجدار اپنے پیر ورگا پیر کتے نظر نہیں آیا پیر جنہاں دا تے او سدائی لین بہار سبحان اللہ سبحان اللہ جو بیعت کر رہی ہے یہ پھر عقیدہ کی ہوئے آپ بنام دے مرشد مکہ تیوں دے طالبی حاجی میرے پیر پتہ نہیں کہنے سامنے پیر تے مرید پیر ہوئے سامنے بیٹھا تے مرید نیند آئے فرماتے یاری جانی سبحان اللہ مرشد ایسا ہے میرے سرکار حسن کاف کامل مرشد ایسا ہوئے جنہا کبھی وانگو چھتے ایسی میر کٹے کہ نبی دا غلام ہی بنا نقش بندیاں سانو مان ہے یارو ملیا سلسلہ سانو میں یارے یاد سبحان اللہ آپ کا نام دے طالب کے دے مرید آپ کا نام دے مرشد مکہ تیوں دے طالبی حاجی تے وچ کعبہ عشقی سمایا سامنے رکھی صورت تیری تے تاں تجھی وقت لگایا ہوں آپ نے ایک پل بھی مرشد میں تو جدا نہیں ہوندا کہ میرے تن من وچ سمایا دے نام نفل نمازاں پڑھیاں او فرضی دی معافی کوئی نہیں جے جڑا نماز نہ پڑھے اسی نہیں تکلیف بن دے اونوں مطلب فرضی آپ نفل نام نفل نمازاں پڑھیاں تے نہ تسبیح کھڑکایا کامل مرشد ایسا ملیا انہیں ایمی بخشوایا میرے سرکار میرے مرشد پاک پتہ کہتے ہیں حسن آپ فرمان سے چلے ہو اللہ باغ باغ قرآن کی کہہ رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز پڑھو نماز 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 پھر پتہ کیوں کہتا ہے میرے سرکار فرمان سے اللہ فرماتا نمازاں دینے والا ہوں میں لے کے ہونا والا ہوئے میرا محبوب نارے میرا یاد تھا ہوں کرے عادل میرے آقا فرمان کہ میں بچیاں دے بڑیاں دے نہ کوئی ایسا ڈال ہوئے کہ میں انہاں گھراں نوں عابد آ رہا جتھے لوگ نماز نہیں پڑھتے تینوں رب خدا دے تیرے مدد تے خدا تو ہوئے لبنے نہ خدا کہیں نہیں نماز جڑی ہے یہ نماز نیاز کمال توفہ لکھاں اوگنا تے پردے پا دے وے یہ نماز منہ کالیاں گندیاں نوں تو مانج کے صاف بنا دے وے یہ کر پڑے محبت کی راگ لا کے یہ نماز ہی توڑ پڑا دے وے بے نماز کا قلب سیا تو سوچتا نک سجا دے وے اللہ دی قسم غنی پیر فقیر نماز کر دی غوث خطب ابدال بنا دے اتنے بڑے پتہ نہ کہ ساڈے پیراں کرے پڑھی نہیں ہونا بیڑا ہی بہ گیا
ساڈے مشتاق کرے وضو ٹوٹا ہی نہیں جو کرنا ہی نہیں جس پین والے قرآن کی قسم کھا کے کہنا پیر نہیں ہوتے شیطان ہو سکتا ہے شراب پین والا بھنگ پین والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو مرضی ہو جائے مریض وہ آنے ڈبے پیچھے گندے بھی ہوں تے پاور چنگی ہوئی وہ ملنگ پیندا نا گھول کے بھنگ نو اوندا یار بابے نوں بھی گھول لواؤ ملنگ سویر تو لے کے شام تک پے ہی وے او جڑا درویش ہے جڑا بزرگ ہے جڑا ولی ہے اوندا اتنا نہیں کام وہ چلنا پھر بڑی شرم نہیں ہوتی مسلمانوں پھر آنے فقیری تہمت تیرا بیڑا ہی گرد ہو یہ فقیری بڑی خدا کا خوف کرو محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ رحمت نہ بخشش نہ رحمت خدا کی جسے جو ان کے عمل میں خطا کھائے گا وہ ظالم دیوانہ پھر جائے گا پہلا پیر ماں دے پیر نہیں کوٹے پیرا نہیں جاگ لگا کچھ دے پھر گھر والے پیر کی عزت کرنا پھر یہ دی خدمت کرنا پھر یہ دا احترام کرنا خدا را ماں دا ادب کریا کرو اللہ کہنا اوفی ولا تنہر وبال والدین کہ کہتا ہے اذ اخذ نبی ساق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا اللہ وبال والدین جگہ 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 خدا دا نام دی نماز پڑھیا کرو ماں پیارا حق نہ ماریا کرو مومن دا حق نہ ماریا کرو نماز پڑھنے کے لیے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جیندیاں دے کبھی کپڑے نہیں دیتے جو مار جاندی ہے جناب سمجھ دیتے جا رہے ہیں جیندے برجی نو تس گئے اے پتہ مینوں چاہ بنا دے اپا تو سویر دینے والی پیندی ہے سویر دی ہے مگر ماریاں نے جناب میرا ختم کرا دیے شیر دے گا پکا دیے مرغا پا دیے بڑے بکھاوے رکھ دے بھائی عبد الرشید صاحب نے جناب والد صاحب کا بڑا ختم کیا سامنے لگ گیا جی بڑے بڑے مولوی خدا اے انہاں دی زندہ دی خدمت کرو اصل حاج جے پہلا مرشد ماں جے ماں دے قدماں دے تھلے جنت جے باپ جنت دا دروازہ جے انہاں دی خدمت کر لو کہ ماں ناراض ہو گئی باپ ناراض ہو گیا کائنات دا کوئی پیر کو تسی فیض نہیں دے سکتے سبحان اللہ پہلو ماپیاں نوں راضی کر لو تے مرشد ایہو جہا پڑھو جڑا تانوں نبی پاک دا غلام بنا دے جڑا تانوں نماز وال لے کے جائے جڑا تانوں درود پاک وال لے کے جائے جڑا تانوں قرآن دی تعلیم دے حضور دی محبت وال لے کے جائے او دی بیعت کرو تے جنوں بیعت کر لو پھر دادا حضور کشف المجوب فرماندے نے لمبی گل نہیں گل بتانے نہ اگے ویکھ نہ پیچھے ویکھ نہ کتے ویکھ نہ تھلے ویکھ نہ سجے ویکھ نہ کھبے ویکھ جدوں ویکھ اپنے پیر نوں سبحان اللہ پھر کرم ہی کرم نے کہ جڑا ویکھ میں مثال پیر آسی کاری دیاں تیری دید دے قابل نہیں کہنا تے ایکو جیاں میریاں اکھیاں نے پر کی کرا انہاں کو جیاں نے بڑے چر دیاں امیداں رکھیاں نے کہ تو میرے ویلے نہیں آندا مینوں تانے مارے سکھیاں نے پر سویا تیری دید نہیں سانب سانب کے بابا فرید کے دینے وہ خواجہ غلام فرید کو مٹھنا رہے آپ سنا دینے کے چنگیاں ہو گیاں اکھیاں میریاں کامل دے نہ لڑیاں جس دن دیاں اکھیاں لڑیاں چھڈ دتیاں سب لڑیاں سبحان اللہ جے اکھیاں نہ چھڈن اڑیاں یہ پھر سمجھ نہیں لڑیاں ان اکھیاں دا نام کتے مان کری ایتھے رہ گئیاں بڑیاں بڑیاں تے غلام کریدا اے کاڑیاں اکھیاں یہ لڑیاں تے تو سبحان اللہ ان کی محفل میں ہم آ کے رنگ نرالے دیکھ رہے ہیں پر میں پھر میں موجودی ہے آقا آنکھوں والے سبحان اللہ ہے آقا آنکھوں والے بے لاؤ بغیر کسی لالچ کو یہ نہیں کہ مولوی تو پیسے چکو تو چھیڑ نہ چھڑے نا نا اللہ کی قسم ہے کہ میں نبی پاک کا ذکر کرنا کہ میرا دل پتہ نہیں کرتا ہے کہ دل چونکا ہے اس رات میں شرکی فجر تک روک لواں مرنا ہے نہیں مرنا دل چونکا ہے اس رات میں شرکی فجر تک روک لواں جے میرے وقت وچ ہوئے
روکا کیوں نائے نظر کرم دی چاہت مکے نائے بات مکے نائے رات نائے نظر کرم دی چاہت مکے نائے بات مکے نائے رات مکے ظہوری صاحب نے جی کیا شیئے میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کدوں موت آ جائے آپ فرماتے ہیں کوئی منزل نہ ٹکرے منزل جی کبھی عقل ہوئے نا کہ بنا ساری زندگی سوچی جی ظہوری صاحب کیا کی گئے پھر واجہ نہیں سجد پھر چاہتا ہے کہ صلات کو میں شہدی فجر کروں وہ کلمہ یہ میرے واسطے کی ہوئے تھے سجنان بشد تک دو کلمہ روکا کیوں نائے نظر کرم دی چاہت مکے نائے بات مکے نائے بدنا جی کل نفس ذائقہ الموت بدنا جی خالق الموت اول حیات لکم ایکم احسن عملہ کہ نہیں مرنا سب نے مرنا ہے آپ فرماتے کوئی منزل نہ ٹکرے منزل کہ میں اس کی پاؤڑی سر دراوا اسی حشر میں اٹھ نہیں ہے تسی سونے تیرا اسی حشر میں اٹھ گئی ہے کسی سن لے رہو میں پڑھتا رہا کاش وقت کری آجے اللہ کی قسم کری اور دیر آجے کہ نبی پاک قیامت ہوا ہاتھ مزہ ہی آئے ایسی دعا خصوصی دعا کرا گے جو دعا ہوئے اکھاں تھلے رکھ کے پھر سرکار دا جڑا وہ مطلب کہ جڑا نبی تے بشارت صاحب نے ایک کشے سنا کے میں راضی کر اللہ یہ نہیں باز آنا بھی نصیر الدین دا آپ فرماتے نہیں کہ کو لو مدینے کی تجلی لا کے تاکہ انہوں نے نہیں بولنا یہ کس قسم کا بندہ ہے انہوں نے میں کچھ نہ کرے نمازیں پہن پر گھڑی میں نکل کے آکے سرکار میرے کپڑے نہیں صحیح تھے شیر سنیر صاحب کسی میں لائے نہ تھا بشارت صاحب نے اپنے میر نصیر الدین نصیر آل نبی بلاتے ہیں یہ نا کمال لفظ بولے کہ میرا دل کر رہا ہے تاکہ قیامت نہ سن لیں آپ فرماتے ہیں قبری کی نیند سے اٹھنا آسان نہ تھا قبری کی نیند سے اٹھنا ہم تمہیں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تمہیں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تمہیں شر میں انہیں دیکھنے آئے اور آپ فرماتے ہیں شکری کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے سب کو حدیث دعا کی کشتیاں اپنی اپنی سبحان اللہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیسے ڈوبے جو محمد کے ترائے آپ فرماتے ہیں بابا تیری نسبت کی بدولت ہے آقا کفر کے دور میں ایمان بچا آخری شیر کمال آپ فرماتے کیوں نہ بدلا تیرے کیوں نہ بدلا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر دیکھ نشان پہ سرکار دیا اور غلامان محمد حشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ مصطفیٰ